الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے کی طرف نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی رحمت سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے پیغامات کے حوالے سے کچھ بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ البقرہ جو کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، اس حوالے سے بعض علماء کرام نے بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 اوامر ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیے ہیں، ان کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے۔ 1000 نواہی ہیں، یعنی کہ جن باتوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں 1000 تک کی تعداد میں جا پہنچتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے حوالے سے علماء کرام نے اس بات کو بھی لکھا کہ یہ پورے قرآن مجید کا جامع ہے، اور اس سورے سے جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے پورے قرآن مجید میں اس کا پھیلا ہوا ہے، اور قرآن مجید کے پھیلے ہوئے کو اگر ہم نچوڑنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ بقرہ میں سارے پیغامات آ جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کا جامع ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایک مسلمانی زندگی میں ارکان اسلام اور اسی طریقے سے ارکان ایمان جو کہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور سورہ بقرہ میں اگر ہم جائزہ لیں تو اسی صورت میں ارکان اسلام کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ارکان ایمان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز ایمان کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اچھا، غیب میں اللہ رب العالمین کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، آخرت کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت و جہنم کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن کا معاملہ غیب سے ہے، اس طرح کی چیزوں پر ایمان رکھنا ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کی پہچان ہے کہ جو کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے اور جس پر ہمیں 100% ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور احادیث رسول جو صحیح احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر ہی بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکہ وہ باتیں سچی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان کر دیا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، تو یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بھی غیبی امور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ان چیز کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ فرشتے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ خود رب کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آخرت کے حوالے سے ہو، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز، ارکان اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بیان کیا
کیا کہا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 230 پر 8 اللہ رب العالمین نے یہاں بھی نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز کی، اور فرما بردار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارکان اسلام میں تیسری چیز کیا ہے؟ روزہ ہے، صیام ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین، اگر آپ اس سورہ کے اندر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 180 پر 3 کے اندر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے روزے کے حوالے سے بھی اسی سورہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں گے تو اسی صورت میں آیت نمبر 3 اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 43 اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 110 کے اندر بھی زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ حج کے حوالے سے دیکھیں گے تو آیت نمبر 109 پر 6 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین ہی کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ، جو کہ حج کا بھی ایک حصہ ہے عمرہ، تو اس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 109 پر 6 کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ پورا اسلام کے جو ارکان ہیں اور بیسک اس کے اللہ رب العالمین کے حکم ہیں، تو وہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کے ارکان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کے حوالے سے آیت نمبر 3 کے اندر بھی بیان کیا، اور اسی طریقے سے 20 پر 1 کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ 280 پر 5 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان کو بھی ذکر کیا ہے۔ آخرت کے ایمان کے حوالے سے آیت نمبر 3 ہی کے اندر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کے حوالے سے یؤمنون بالغیب، جو کہ تقدیر غیبی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہاں بھی ہم دیکھیں کہ ارکان ایمان کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تعلیمات میں اور پیغامات میں دیکھیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ ملے گا کہ کامیاب کون ہے اور ان کی کیا صفات ہونے چاہیے، ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ ناکام ہونے والے کون ہیں اور ان کے صفات کیا ہیں، اس تعلق سے بھی جو ہے بیان کر دیا ہے۔ یقیناً ایک انسانی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور ان کی صفات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کافروں مشرکین کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں بیان کیا، پھر گزشتہ قوموں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ مومن کون ہے، کافر و مشرک کون ہیں اور ان کے کیا صفات ہیں، منافقین کون ہیں اور ان کے کیا صفات ہیں۔ مثلا یہ کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں لیکن اندر سے اسلام ہی کے دشمن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت میں بیان کیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی وہ سوچتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ کسی بھی صورت میں وہ دے نہیں سکتے، بلکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ تو اس طرح کی صفات اللہ رب العالمین نے منافقین کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے پیغامات میں اللہ کی قدرت کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ انک علی کل شیء قدیر کی ذات،
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو 260 نمبر کی آیت میں جو ہے اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کیا تو مارنے کے بعد پھر سے زندہ کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً ایمان تو ہے، یقیناً ہمیں یقین تو ہے، قلبی اطمینان کے لیے میں یہ جو ہے نا آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا 4 پرندے کو لو اور چاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور پھر ان چاروں پرندے کے گوشت پوشت کو مکس کر دو آپس میں، اور پھر پہاڑ کے الگ الگ جگہوں پر تھوڑے تھوڑے حصے رکھ دو، اور اللہ کے نام سے اس کو بلاؤ، وہ سارے پرندے زندہ ہو کر کے پھر تمہارے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایسے نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان تو تھا ہی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، مگر ان کا قلبی اطمینان بھی ہو گیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات مار سکتا ہے تو وہی ذات دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی معرفت کہ اللہ ہے کون، اس حوالے سے بھی سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کو درست کیا ہے، 7 آسمان کو ٹھیک ٹھاک سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خود اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اور وہاں سے رہ کر کے پوری دنیا اور پوری کائنات کے اوپر اس کی نظر ہے، ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کو وہ سن رہا ہے، ساری چیزوں کی خبریں اس کے پاس ہے، آگے پیچھے ساری چیزوں کی معلومات اس کے پاس ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس سورے کے اندر جنت و جہنم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، آخرت کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت کے حوالے سے ایک بہترین سوال اللہ رب العالمین نے کر دیا آیت نمبر 28 کے اندر، 20/8 کے اندر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ رب العالمین کا، اللہ کے منکر تم کیسے ہو جبکہ تم مردے تھے، فاحیاکم اسی نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہاں اگر غور کیا جائے اس آیت کریمہ کے اندر تو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین پیغام دیا ہے۔ ایک زندگی کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو کہ ابھی دنیاوی زندگی ہے، اور ایک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کہ ہم ہی جس کسی کے انتقال ہونے پر کندھا دے کر کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہیں، 4 یعنی کہ 2 موت اور 2 زندگی، 2 چیز کو ہم خود دیکھ رہے ہیں تو 2 چیز کے اوپر تو ایمان رکھ ہی سکتے ہیں کہ جو ذات اللہ رب العالمین کی ہمیں زندہ کیا ہے جبکہ ہم کچھ نہیں تھے، ہماری کوئی بساط نہیں تھی، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جینے کے لیے ہنر دیا، ساتھ ہی ساتھ طاقت دی اور قدرت دی کہ جس سے ہم دنیا میں رہ سکیں، دنیا کی زندگی گزار سکیں، اور پھر وہ مارتا ہے تو وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تاریخ کو بھی بیان کیا کہ انسان کہاں سے، بندر سے کہ انسان سے، جو کہ آج لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ انسان پہلے بندر تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی تاریخ کو بھی بیان کیا ہے کہ انسانوں کی شروعات کہاں سے ہے، اور انسانوں کی شروعات انسان سے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، کیسے دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پھر انسان کی جو ہے کس طرح سے زندگیاں بنتی گئیں، اور اس طرح سے جو ہے دنیا پھیلتے گئے انسان، تو یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دشمن کون ہے، ہم انسان ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان کو قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، ان کی خوبیوں اور ان کی خامیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلے دور کے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہسٹری ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر خوبی تھی تو ہم اس کو لیں، سیکھیں، اگر ان کے اندر کوئی کمی تھی
تو اسی صورت میں ہم اس کو چھوڑیں، اس سے دور رہیں۔ یہی تاریخ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی اور اس میں جو خامیاں تھی فرعون کے اندر اس کو بیان کیا، جو خامیاں بنی اسرائیل کے اندر تھی ان کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو خامیاں تھی اس کو بیان کیا، یہود و نصارہ کے اندر جو خامیاں تھی اس کو بیان کیا، اور خوبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طرح کی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا، ان کی خوبیوں کو بیان کیا۔ تو دونوں طرف کی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی طرف تمہیں چلنا ہے اور ان کے جیسے تمہیں بننا ہے، اور ان کی طرح توحید پرست بن کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں، قارون ہیں، حامان ہیں، اسی طریقے سے فرعون ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ غلط راستے پر چلنے والے لوگ تھے، ان کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان کی صفات جو اللہ کو پسند آئے، اس طرح کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی آزمائش انسان کے اوپر کیسے کیسے ہو سکتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ کس کس پیرائے میں اور کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا پر غور و فکر کرنے اور اللہ کی نشانیات پر غور و فکر کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر دعوت دی ہے۔ اللہ کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، اور بندوں کے حقوق میں جو ہے پامالی کرنے سے انسانوں کو سختی سے روکا ہے کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ مومنوں کی زندگی اور کافروں کی زندگی میں کیا فرق ہے، اس چیز کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم، اس چیز کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری طرف اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں شراب، جوا، مشرکین سے نکاح، قتال، احسان جتلانا، کسی کو تکلیف دینا، سود کھانا کھلانا، یہ سارے منکرات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جس سے ہمیں جو ہے بچنے کی تلقین کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس طرح کے برے اعمال تمہیں نہیں کرنے۔ تو یہ مختصر میں کچھ پیغامات ہم نے شارٹ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سورہ بقرہ کے کیا پیغامات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔